بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم موجود ہیں مولانا دلاور نعمانی صاحب کے ساتھ۔ عالم دین ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں تو آپ کو سوال مل جائے گا۔ ہر طرح کا جو بھی سوال آپ کس سے نہیں پوچھ سکتے، پوشیدہ سوال ہے، آپ ان سے پوچھیں گے، آپ کو انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں اور صحیح قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ کوئی آپ کے سوال کا مذاق بھی نہیں اڑایا جائے گا۔ آج ہم ان سے ایک مسئلہ پوچھیں گے، اہم سوال ہے کہ 3 طلاق، بہت زیادہ طلاق ہو رہی ہے، رواج ہے، اور 3 طلاق دینا ثواب ہے، گناہ ہے، جائز ہے، کیا ہے؟ اور حضرت عمر جو 3 طلاق لوگ دیتے تھے ان کے ساتھ کیا عمل کرتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے، اور طلاق دینے کا صحیح سنت طریقہ کون سا ہے، بہتر طریقہ کون سا ہے، ہم یہ ان سے پوچھیں گے۔ اور جو لوگ پھر 3 طلاق دینے کے بعد بیویوں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور فتوے بھی لے آتے ہیں اور بغیر کوئی شرم و حیا کے بغیر وہ بیویوں کو پاس رکھے رہتے ہیں، ان کا یہ عمل کیا جائز ہے یا زنا کر رہے ہیں؟ اور باقی مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بیویوں کو رکھا ہوا 3 طلاق دینے کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں؟ اور اس میں ایک حلالہ کا مسئلہ بھی ہے، تو اس کے متعلق بھی فرما دیں۔ جی مولانا دلاور نعمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاءاللہ بہترین سوال ہے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو دوبارہ اپنے پاس رکھ لینے کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، اسے انتہائی مجبوری کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک جو جائز کام ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام وہ طلاق دینا ہے، تو اس کو انتہائی مجبوری کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی جیسے جوتا بدلا جا سکتا ہے ایسے بیوی بدلی جا سکتی ہے، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اسلام اس رویے کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے باقاعدہ طور پر تعلیم دی ہے بیویوں سے متعلق، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ اگر عورت نافرمانی پہ اتر آئے تو اس کو سمجھائیں، اور نہ مانے تو وہجروہن فی المضاجع، پھر اس سے بستر جدا کر لیں، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی، اور امید ایسی سے مان جائے گی۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وضربوہن، پھر اس کو تھوڑی بہت سزا دو، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتلاتے ہوئے فرمایا کہ ایسی سزا دو جس سے اس کے جسم پر نشان نہ پڑیں۔ اور پھر بھی اگر بات نہ بنے تو پھر کہا گیا کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ دونوں خاندانوں کے کچھ لوگ مل کر ان کے درمیان موافقت کی کوشش کریں تو امید ہے بات بن جائے گی۔ اور اگر کوئی صورت کارگر ثابت نہ ہو تو پھر طلاق کا مسنون اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق توہر میں دے کر، ایسا توہر جس میں اس سے جماع نہ کیا گیا ہو، مباشرت نہ کی گئی ہو، ایک طلاق دے کر اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کی عدت گزر جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عدت کے دوران مرد رجوع بھی کر سکتا ہے، اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں آئے گی۔ یا پھر مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے 3 ہی دینی ہیں تو ہر توہر میں ایک طلاق دے، پہلے توہر میں ایک دے، پھر جب اس کو مینسز آئیں، حیض آئے، پھر جب وہ پاک ہو تو پھر دوسری دے، پھر اسی طرح اگلے توہر میں تیسری دے۔ شریعت کا اصول یہی ہے، الطلاق مرتان، قرآن کریم سورۃ البقرہ میں ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 دفعہ جب طلاق ہو جائے تو پھر کیا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ پھر یا تو اس کو اچھے طریقے سے روک لے یعنی رجوع کر لے، یا پھر احسان کر کے اسے جدا کر دے۔ یعنی 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کرتے ہیں کہ وہ 3 طلاقیں دے کر پھر فتوے لے کر رکھ لیتے ہیں، یہ قرآن کے بالکل خلاف نظریہ۔ دیکھیں بالکل واضح ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ یا تو پھر آپ رجوع کر لیں یا پھر تیسری طلاق دے کر بہترین طریقے سے عورت کو فارغ کر دیں۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ جو لوگ آج 3 طلاقیں دے کر پھر فتوے لے کر رکھ لیتے ہیں، اس کی حیثیت بھی آپ سمجھ لیں۔ یہ نظریہ کن کا ہے؟ مرزائیوں کا، اور اسی طرح رافضیوں کا، شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو ایک سمجھ کر، ایک شمار کر کے بیویوں کو رکھ لیتے ہیں، اور موجودہ غیر مقلدین بھی اسی نظریے پر چل رہے ہیں کہ 3 طلاقوں کو ایک سمجھ کر پھر بیوی کو پاس رکھ لیتے ہیں۔
ان کا حال یہ ہے کہ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو 3 جوتے مار کر ایک سمجھ کر ان کو کہنا چاہیے کہ ابھی ایک ہوا ہے، ابھی جو ہے نا وہ آپ کے 6 اور باقی ہیں، تب ان کا دماغ جو ہے نا وہ ٹھکانے میں آئے گا کہ 3 3 ہی ہوتی ہیں اللہ کے بندو، 3 1 نہیں ہوتی۔ یہ ان کا خود ساختہ نظریہ ہے، جبکہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو قانونی حیثیت میں اپنے دور حکومت میں نافذ کیا ہے کہ خبردار کوئی 3 کو 1 نہ کہے، بلکہ 3 کو 3 ہی کہا جائے گا، اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اور اسی طرح جو لوگ صحابہ کی نہیں مانتے، دونوں طبقے 3 کو 1 کہتے ہیں، اور جو لوگ ختم نبوت کو نہیں مانتے وہ بھی 3 کو 1 کہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 3 کو 1 کہنے والا نظریہ کہاں سے آیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو لوگ 3 کو 1 سمجھ کر، جو مسلمان 3 کو 1 سمجھ کر بیوی کو حلال سمجھ کر پاس رکھتا ہے، وہ یقیناً ہمارے ہاں وہ کفر کا مرتکب ہے، اور جو دیگر اس کے لوگ ہیں، ساتھ والے رشتہ دار اور پڑوسی وغیرہ، ان کو اس طرح کے بندے کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ اس فعل کی قباحت ان پر واضح ہو اور آئندہ کوئی ایسا کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ جہاں پہ میں خطیب ہوں دندہ شاہ بلاول میں، وہاں ایک بندے نے ایسا کیا ہے تو لوگوں نے ایسا سوشل بائیکاٹ کیا کہ وہ بندہ وہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گیا اور علاقہ چھوڑ کے چلا گیا، وہاں اس کا رہنا اور جینا دوبھر کر دیا۔ لیکن وہ تو چلا گیا اور اب تک حرام کر رہا ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ کسی کو ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ باقی رہی حلالہ کی بات، تو حلالہ کے اوپر ہماری تفصیلی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے یہاں پر، اس کا لنک آپ کو یہاں پر ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ۔